الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج ہم لیلۃ القدر یعنی کہ شب قدر کے تعلق سے گفتگو کریں گے، اور اس میں ہمارا پہلا پوائنٹ یہ ہوگا کہ اس رات کی فضیلت کیا ہے۔ تو اس رات کی فضیلت جاننے کے لیے قرآن کریم کی عظیم سورۃ القدر پہ نگاہ ڈالنی چاہیے۔ اللہ رب العزت اس سورت میں اس رات کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں پہلے نمبر پہ کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن کریم کے نزول کے لیے جس رات کو سلیکٹ کیا، منتخب کیا، وہ شب قدر ہے، لیلۃ القدر ہے۔ اور قرآن کریم کی دوسری آیت سورہ بقرہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ شب قدر ماہ رمضان میں ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ اللہ رب العزت نے اس رات کی اہمیت کو یوں واضح کیا کہ فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ تم لوگوں کو کیا معلوم کہ یہ عظیم رات کیا مقام و مرتبہ رکھتی ہے۔ تو ان الفاظ سے بھی واضح ہوتا ہے کہ یہ کوئی معمولی رات نہیں ہے، بہت ہی عظیم اور اہمیت کی حامل رات ہے۔ تیسرے نمبر پہ اللہ رب العزت نے واضح کیا کہ اس رات کی جانے والی عبادت، اس رات کی برکات 1000 مہینوں سے بہتر ہیں۔ یعنی کہ ایک جانب شب قدر ہو، اس کی برکات ہوں، اس کی عبادات ہوں، اور دوسری طرف 1000 مہینے ہوں، 1000 مہینوں میں کی جانے والی عبادات ہوں، 1000 مہینوں کی برکات ہوں، تو اس ایک رات کی عبادات، اس ایک رات کی برکات 1000 مہینوں سے افضل اور بہتر اور زیادہ عظیم ہے۔ چوتھے نمبر پہ اللہ رب العزت نے اس صورت میں یہ واضح کیا کہ اس عظیم رات فرشتے اور جبریل علیہ السلام کا نزول ہوتا ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ امر۔ پانچویں نمبر پہ اس رات کی فضیلت یہ ہے کہ اس رات ایک سال کے اندر جو کچھ ہونے والا ہوتا ہے اس کی تفصیلات اور وہ امور لوح محفوظ سے لے کر فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ گویا کہ یہ تقدیر کی رات ہے، فیصلوں کی رات ہے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین۔ یہ سورہ دخان کی آیت ہے جو سورہ قدر کی آیات کی وضاحت کر رہی ہے۔ سورہ قدر میں بھی اللہ نے کہا کہ من کل امر، کہ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے ہر عظیم معاملے کے ساتھ، ہر معاملہ لے کر وہ نازل ہوتے ہیں۔ چھٹے نمبر پہ اس سورت کی روشنی میں فضیلت اس رات کی یہ ہے کہ یہ امن و سلامتی والی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ یہ رات فجر کے طلوع ہونے تک سلامتی والی رات ہے، سکون والی رات ہے، راحت والی رات ہے۔ اس رات اہل ایمان ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ رہتے ہیں، شیطان کے حملوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ اور اگر ہم اس رات کی فضیلت احادیث کے ذریعے جاننا چاہیں تو فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو ایمان کی حالت میں درست عقیدے پہ رہتے ہوئے، شرک سے دور رہتے ہوئے، اللہ سے اجر و ثواب لینے کے لیے اس رات قیام کرے گا، اس کے گزشتہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ شب قدر کے تعلق سے ہمارے آج کے درس کا دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ رات کون سی رات ہے۔ تو پہلے نمبر پہ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ رمضان کی رات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ قرآن کریم نازل ہوا ہے رمضان کے مہینے میں۔ اور اس رات کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات میں قرآن کو نازل کیا ہے۔ تو ایک جگہ پہ کہا گیا شب قدر میں نازل ہوا قرآن، دوسری جگہ کہا گیا ماہ رمضان میں نازل ہوا۔ اس کا مطلب یہ کہ قرآن ماہ رمضان میں نازل ہوا، اور رمضان میں ہی یہ رات ہے جس کو شب قدر کہتے ہیں، لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ لیکن ماہ رمضان میں یہ کون سی رات ہے؟
اس معاملے میں علماء کرام کے کئی اقوال ہیں. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے تقریباً 40 اقوال ذکر کیے ہیں اس رات کی تحدید کے تعلق سے. اکثر علماء کرام کی رائے یہ ہے کہ یہ رات رمضان کے آخری عشرے میں ہے. چنانچہ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فَابْتَغُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، اس رات کو آخری عشرے میں تلاش کرو. اور اکثر علماء کرام کا یہ موقف ہے کہ یہ رات آخری عشرے کی کسی نہ کسی طاق رات میں ہوتی ہے. مثال کے طور پہ 21ویں رات یا 23ویں یا 25ویں یا 27ویں یا 29ویں، کیونکہ سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر، کہ شب قدر کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کسی رات میں تلاش کرو. بہت سے علماء کرام کا موقف یہ ہے کہ یہ رات 27ویں رات ہوا کرتی ہے، اور یہی موقف تھا صحابہ کرام کی ایک جماعت کا. بلکہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے بالیقین کہا کہ طاق رات 27ویں رات ہے اور اس پہ قسم بھی اٹھائی. اس بارے میں حدیث امام مسلم اپنی صحیح میں لے کر آئے ہیں. لیکن راجح قول یہ ہے کہ یہ رات رمضان میں ہے، آخری عشرے میں ہے. آخری عشرے کی کوئی نہ کوئی طاق رات شب قدر ہوا کرتی ہے، لیکن اس کی تحدید کرنا اور یہ کہہ دینا کہ ہمیشہ 27ویں رات ہوگی یا 21ویں رات ہوگی یا 23ویں رات ہوگی، یہ درست نہیں ہے. صحیح بات یہ ہے کہ ان طاق راتوں میں سے کوئی بھی رات شب قدر ہو سکتی ہے. جہاں تک تعلق ہے ابی بن کعب کے موقف کا، تو ہم ان کے موقف کو غلط قرار نہیں دے رہے. یقیناً نبی علیہ السلام کے زمانے میں کسی سال 27ویں رات شب قدر بنی ہوگی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر سال 27ویں رات ہی شب قدر ہوگی. آپ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بار 21ویں رات بھی شب قدر بنی ہے. چنانچہ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں گھر سے اس لیے نکلا تھا کہ تمہیں بتاؤں کہ شب قدر کون سی ہے، لیکن فلاں شخص لڑ رہے تھے، جھگڑ رہے تھے، تو ان کی لڑائی اور جھگڑے کی وجہ سے اس رات کا علم اٹھا لیا گیا، اور امید ہے کہ اس رات کا علم اٹھائے جانے میں بھی تمہارے لیے خیر ہوگی. پھر آپ نے کہا چنانچہ تم اس کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو. اور آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب میں نے اس رات کو دیکھا تو میں نے یہ بھی دیکھا کہ میں سجدہ کر رہا ہوں پانی میں اور مٹی میں. گویا کہ یہ رات آپ کو خواب میں دکھائی گئی، اور آپ نے خواب میں یہ بھی دیکھا کہ اس رات آپ پانی میں اور مٹی میں ان کے کیچڑ میں سجدہ کر رہے ہیں. اس حدیث کے راوی ابو سعید خدری کہتے ہیں چنانچہ رات بارش نازل ہوئی اور مسجد نبوی کی چھت کھجور کی ٹہنیوں سے بنی ہوئی تھی، تو بارش کا پانی ٹپکنے لگا. تو میں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام نے نماز پڑھا کر جب مڑے تو آپ کی پیشانی پہ کیچڑ لگا ہوا تھا. ابو سعید خدری نے جس رات کے بارے میں یہ بتایا ہے وہ 21ویں رات تھی، اور باقاعدہ انہوں نے اس کا تذکرہ کیا ہے. تو خلاصہ کلام یہی ہے کہ طاق رات ماہ رمضان میں ہے، اور زیادہ امید یہ ہے کہ ماہ رمضان کے آخری عشرے میں ہوتی ہے، اور آخری عشرے میں زیادہ امید یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی طاق رات شب قدر بنتی ہے. اس لیے آخری عشرے میں اس کو تلاش کرنا چاہیے. شب قدر کے تعلق سے ہمارا تیسرا پوائنٹ یہ ہے، تیسرا ہمارا موضوع یہ ہے کہ شب قدر کو کیوں مخفی رکھا گیا، اس کی معرفت کیوں ہم سے چھپا لی گئی، ہمیں واضح طور پہ کیوں نہیں بتایا گیا کہ طاق راتوں میں سے کون سی رات شب قدر ہوتی ہے، ہوگی. تو علماء کرام نے احادیث کی روشنی میں اس بارے میں یہ لکھا ہے تاکہ اللہ کے بندے پورا مہینہ اس رات کی تلاش میں اللہ کی خوب عبادت کرتے رہیں. اور اگر ایک رات ان کو بتا دی جاتی تو ایک رات عبادت کرتے. اب وہ 30 کی 30 راتیں عبادت کریں گے، تو 30 راتیں اللہ کی عبادت کرنا ایک رات عبادت کرنے سے کہیں افضل اور بہتر ہے.
اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا علیہ الصلوۃ والسلام، جیسا کہ عبادہ ابن صامت کہتے ہیں کہ میں نکلا تھا تاکہ تمہیں بتا سکوں کہ شب قدر کون سی ہے، لیکن فلاں آدمی کے جھگڑے کی وجہ سے اس کا علم اٹھا لیا گیا، اور مجھے امید ہے کہ اس میں بھی خیر ہوگی۔ ہمارا چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ شب قدر کو کیسے تلاش کیا جائے، تو اس بارے میں چند چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ نمبر 1، سیدہ عائشہ کی یہ حدیث کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے آخری عشرے میں اپنا تہبند، اپنی ازار کس لیتے، یعنی کہ عبادت کے لیے اچھی طرح تیار ہو جاتے، لنگوٹی کس لیتے۔ دوسرے نمبر پہ آخری عشرے کی راتوں میں آپ بیدار رہتے، سویا نہیں کرتے تھے۔ تیسرے نمبر پہ اسی حدیث میں سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ گھر والوں کو بھی آخری عشرے کی راتوں میں بیدار رکھتے، عبادت کے لیے ان کو بھی جگاتے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے، امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو اس انداز سے ہم نے شب قدر کو تلاش کرنے کے لیے آخری عشرے میں محنت کرنی ہے۔ دوسرے نمبر پہ اسی عشرے کے بارے میں سیدہ عائشہ کی حدیث ہے جسے امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جتنی عبادت میں محنت آخری عشرے میں کرتے تھے، اتنی محنت دیگر ایام میں، دیگر راتوں میں نہیں کرتے تھے۔ اور تیسرے نمبر پہ یہ حدیث کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زندگی کے آخری سالوں میں ماہ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں اس رات کو تلاش کرنے کے لیے آخری عشرے میں اعتکاف کرنا چاہیے۔ اعتکاف نہ کر سکے تو اعتکاف کیے بغیر آخری عشرے کی راتوں کو جاگیں، ان راتوں کو تلاوت میں گزاریں، اللہ کے ذکر میں گزاریں، قیام میں گزاریں، تراویح کی نماز کو لمبا کر دیں، جس کو تہجد بھی کہتے ہیں، قیام بھی کہتے ہیں، نمازوں کو لمبا کر دیں، اور اللہ رب العزت سے اس رات کو مانگیں اور اس رات کو پانے کی توفیق کا سوال کریں۔ پانچویں نمبر پہ اس رات خصوصی طور پہ کون سی دعا کی جائے، تو امام ترمذی اور ابن ماجہ سیدہ عائشہ سے روایت کرتے ہیں کہ سیدہ عائشہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا، اللہ کے رسول اگر یہ رات مجھے مل جائے تو میں کیا کہوں، کیا پڑھوں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا، قولی، تو یہ دعا پڑھنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ بے شک تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، معاف کرنا تجھے بہت پسند ہے، اور تیرا نام ہے عفو، معاف کر دینے والا، بہت معاف کر دینے والا، فاعف عنی، اے اللہ اس لیے تو مجھے معاف کر دے۔ تو یہ بڑی شاندار دعا ہے، ان راتوں میں یہ دعا مسلسل پڑھتے رہنا چاہیے۔ شب قدر کے تعلق سے ہمارا چھٹا اور آخری پوائنٹ یہ ہے کہ اس رات کی علامات کیا ہیں، نشانیاں کیا ہیں۔ پہلی علامت اور پہلی نشانی یہ ہے کہ شب قدر اس رات موسم معتدل ہوگا، نہ رات بہت گرم ہوگی نہ بہت ٹھنڈی ہوگی۔ عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ رات لا حار ولا باردہ، نہ بہت گرم رات ہوگی نہ بہت ٹھنڈی ہوگی۔ اور یہ بھی آپ نے ارشاد فرمایا اسی حدیث میں کہ صبح جب سورج نکلے گا تو وہ اس کی کرنیں کمزور ہوں گی اور رنگت جو ہوگی وہ سرخ ہوگی۔ اس حدیث کو امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ دوسرے نمبر پہ اس رات انسان سکون محسوس کرے گا، اطمینان محسوس کرے گا، کیونکہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، جبریل السلام نازل ہوتے ہیں، تو اللہ تعالی نے بیان کیا کہ رات سلامتی والی رات ہوتی ہے، سکون والی رات ہوتی ہے، رات والی رات ہوتی ہے۔ تیسرے نمبر پہ ممکن ہے کہ کسی کو خواب آ جائے کہ یہ رات شب قدر ہے، یہ بھی ممکن ہے۔ چوتھے نمبر پہ وہ معاملہ جس کی طرف پہلے اشارہ کر چکا ہوں کہ صبح جب سورج نکلے گا تو صاف ہوگا، اس کی کرنیں نہیں ہوں گی۔ اس بارے میں حدیث آتی ہے جس کو ابی بن کعب روایت کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور امام مسلم اسے اپنی صحیح میں لے کر آئے ہیں۔ یہاں پہ یہ بھی بتا دوں کہ اس رات کے تعلق سے لوگوں میں چند خرافات اور چند باتیں مشہور و معروف ہیں جن کا قرآن و حدیث سے کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ مثال کے طور پہ یہ کہتے ہیں کہ اس رات درخت سجدہ کرتے ہیں،
نمبر 2 یہ کہا جاتا ہے کہ بلڈنگیں عمارتیں سو جاتی ہیں۔ نمبر 3 یہ کہا جاتا ہے کہ کتے اس رات بھونکتے نہیں ہیں۔ تو ان علامات کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ لوگوں کی گھڑی ہوئی اور بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ شریعت سے جو علامات ثابت ہیں ان کا تذکرہ پہلے کیا جا چکا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اس رات کو پانے کی توفیق دے، اس رات کے فضائل اور برکات کو سمیٹنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالی ہر طرح کی سستی سے اور کمی کوتاہی سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمت میں ڈھانک لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔